ایک سوال جو اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے کہ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے طرز عمل اور سنت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر جسٹس حسین بن عبدالعزیز آل شیخ حفظ اللہ نے 7 شعبان 1440 کا خطبہ جمعہ مسجد نبی میں بعنوان ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں بہت کم روزے چھوڑتے اور زیادہ تر ایام روزوں میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ماہ میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں روزے کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 2 فضیلت والے مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کے مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ سلف صالحین اس مہینے میں ماہ رمضان کی تیاری کے لیے قرآن مجید کو بکثرت یاد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے لیے احتیاط کے نام پر روزے رکھنا صریح حدیث کی مخالفت ہے، ایسے ہی شک کے دن کا روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں۔ دوسرے خطبے میں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ جس میں نصف شعبان کی رات یا دن کو کوئی مخصوص عبادت کرنے کی تخصیص ہو۔ پھر آخر میں انہوں نے جامع دعا فرمائی۔ پہلے خطبے میں انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا والی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ الہ الحق اور ہر چیز واضح کرنے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے، چنیدہ نبی اور امام الانبیاء اور امام المرسلین ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل عطا فرما۔ حمد و صلات کے بعد کہا کہ لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو، نیز اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے اندر تقوی الہی پیدا کرو تو عظیم ترین سعادت کے مستحق بن جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 پڑھتے ہوئے فرمایا، اور زاد الہ لے لو، بے شک بہترین زادرہ تقوی ہے، اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اللہ کے بندو، ماہ شعبان بھی دیگر مہینوں کی طرح ہے کہ مسلمان اس میں اللہ کی جانب سے فرض کردہ امور بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، تمام تر گناہوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ کی جانب ہی استقامت اختیار کرو اور اسی سے بخش مانگو۔ مزید یہ کہ ماہ شعبان کے ایسے فضائل ہیں جن پر مومن کو فوری طور پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے، انہیں پانے کے لیے موقع کو غنیمت جانیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ، اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے والد سے بھی راضی ہو، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورے ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے بڑھ کر کسی بھی مہینے میں نفل روزے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ اس پورے مہینے کے روزے رکھتے۔ تاہم پورے مہینے کے روزے رکھنے کی روایت اکثر اور زیادہ تر دنوں کے روزے رکھنے پر محمول کی گئی ہے، جیسے کہ ابن مبارک اور ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے علاوہ مکمل شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، شعبان کے روزے دیگر تمام مہینوں سے افضل ہیں، یہاں ان کی مراد مطلق روزے ہیں۔ سنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کو دیگر کسی بھی مہینے سے زیادہ روزوں کے لیے خاص فرماتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے دوران ایسے کام کرنے میں بالکل تاخیر نہ کرو جو تمہیں اللہ عز و جل کے قریب کر دیں، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کا سلف صالحین کے ہاں ماہ قرا نام مشہور تھا، کیونکہ قرائے کرام کثرت کے ساتھ اس ماہ میں قرآن کریم کی دہرائی کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کے لیے یکسو ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں قرائے کرام قیام رمضان کی تیاری کے لیے کثرت سے قرآن کریم یاد کرنے کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے تاخیر مت کریں، فوری اور جلدی سے اس ماہ کو متنوع عبادات، نوافل اور نیکیوں سے معمور کریں۔ چنانچہ امام احمد
اور نسائی نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ چونکہ اس مہینے کے آگے پیچھے دو عظیم مہینے ہیں، ایک حرمت والا تو دوسرا روزوں کا مہینہ، تو لوگ ان دونوں میں مشغول رہتے ہیں اور اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ لوگ مشہور مہینے میں مصروف ہو کر شعبان کو بھول جاتے ہیں، یا پھر لوگ شعبان کی غیر مشہور فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ضائع کر بیٹھتے ہیں، جبکہ مسند احمد، سنن ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں جو حدیث آئی ہے کہ جب شعبان آدھا رہ جائے تو روزے مت رکھو، اس کے بارے میں اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند اور متن دونوں ہی محقق علماء کرام کے ہاں منکر ہیں۔ نیز جن اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا بھی ہے تو ان کے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو اس کے لیے شعبان آدھا رہ جانے پر رمضان کے لیے احتیاط کے نام پر روزے رکھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض اہل علم کے ہاں یہ احتیاط بدعت ہے۔ اسلامی بھائیوں، سنت کے مسلمہ اصولوں میں یہ شامل ہے کہ جب کسی مسلمان کی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو یا جو سوموار اور جمعرات کے روزوں کا عادی نہ ہو تو اس کے لیے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے احتیاط کے نام پر روزے رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رمضان سے قبل 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھو سوائے اس شخص کے جو پہلے سے روزے رکھنے کا عادی ہو تو وہ رکھ لے۔ سیدنا عمار بن یاسر اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو کہتے ہیں کہ جس شخص نے اسے دن میں روزہ رکھا جس کے متعلق شک تھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، نیز امام بخاری نے اس کو بالجزم سیغے کے ساتھ معلق روایت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس ماہ میں اور دیگر مہینوں میں اپنے اوقات کو ایسے کاموں سے معمور رکھو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جسے متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، دنیا اور آخرت میں وہی الہ ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اہل ایمان نے شعبان کی رات شب برات کو قیام اور دن کو صیام کے ساتھ مختص کرنا ایسا کام ہے جس کی کوئی صحیح دلیل معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتی، بلکہ بہت سے محققین اور علماء کرام نے اسے روکا ہے اور صراحت کے ساتھ اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور دعوت رکھنے والے کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس رات یا دن میں کوئی مخصوص عبادات کی جائیں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا افضل ترین عبادت ہے۔ یا اللہ، ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، تمام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نیز ان کے نقش قدم پر روز قیامت تک بہترین انداز سے چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اسی کی مکاری، اسی کی تباہی کا باعث بنے۔ اور تو اور، یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔
یا اللہ اس کی عیاری اسی کی تباہی کا باعث بنے، یا اللہ اس کی عیاری اسی کی تباہی کا باعث بنے، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ماہ رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ یا رحمان، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوقات تیری اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق مل جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیرے قرب اور رضا کی جستجو میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں ان کی رعایا کی بھلائی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔